نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے میں نے آپ لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یوکرین کا محاذ سرد ہو رہا ہے اور اب عالمی تاجروں کو جو کہ اسلحہ بیچنا چاہتے ہیں انہیں کوئی اور محاذ چاہیے۔ یوکرین کا محاذ امریکہ نے اپنے طور پہ افغانستان کے ماڈل کے اوپر شروع کیا تھا کہ وہاں پر شاندار قسم کا اسلحہ پہنچا دیا جائے، جیسے یورپی یونین جو تھی یہ 1980 کی دہائی کے اندر تمام یورپی ممالک افغانستان کے مجاہدین کو اسلحہ پہنچاتے تھے، مدد پہنچاتے تھے۔ دنیا بھر کی مختلف قسم کی NGOs جو تھیں یہ کوئٹہ اور پشاور کے اندر موجود تھیں اور انہوں نے افغان مجاہدین کو ایک ایسی کیفیت کے اندر گرفتار کیا کہ پھر وہ لڑے اور ایسا لڑے کہ انہوں نے 1988 فروری میں آخری روسی سپاہی کو بھی اپنی سرزمین سے نکال دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو افغان مجاہدین لڑے ہیں یہ بالکل ایک نیشنلزم کی جنگ ہے، قومیت کی جنگ ہے، وطن کی جنگ ہے، زمین کی جنگ ہے، اور ویسی جنگ یوکرین میں بھی ہوگی اور روس یہاں سے بھی مکمل طور پر زخم خوردہ ہو کر باہر نکل جائے گا۔ افغانستان کو تو شاید 1,500 کے قریب سٹنگر میزائل دیے گئے تھے، یہاں 5,000 سٹنگر میزائل دیے گئے۔ یوکرین کے لوگوں کو جس طرح ویلکم کیا گیا تمام جگہوں پہ یورپ کے ہر ملک کے اندر، اور جس طرح مختلف قسم کے میڈیا نے ان کے بارے میں گفتگو کی کہ یہ لوگ ہیں، یہ بلو آئیڈ لوگ، یہ بلانڈ ہیئر والے لوگ، انہوں نے کبھی زندگی میں مشکلات دیکھی نہیں، دیکھے روس اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ یورپ چونکہ براہ راست اس سے متاثر ہو رہا تھا، 1 سال تو وہ گیس اور بجلی اور یہ چیزیں تھیں وہ ادھر ادھر سے لے کے گزارا کرتے رہے، لیکن چونکہ گیس بھی بجلی بھی یہ سب چیزیں جو تھیں ان کا بیسیکلی ان کا انحصار جو تھا روس پر تھا، اور خاص طور پہ گندم، سویابین آئل اور باقی چیزیں تھیں جو یوکرین کے میدانوں سے آتی تھی، اس لیے یورپ کی بس ہو گئی۔ اور پھر یورپ نے باقاعدہ امریکہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی اب ہم سے یہ جنگ لڑی نہیں جاتی۔ 70-75 سال ہو گئے، ہمارے لوگوں نے تو کبھی کوئی بلا آفت نہیں دیکھی۔ پچھلے دنوں جب کورونا دیکھا تھا تو چیخیں نکل گئی تھیں اور ہم لوگ جو تھے ان کے کاروبار زندگی سے مکمل طور پہ تباہ ہو کے رہ گئے تھے۔ تو جیسے یہ صورتحال جو تھی یہ بلٹ اپ ہوئی تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی ایک میدان جنگ اور ضرور کھلے گا، اور اس کے لیے خاص طور پہ انتخاب کیا گیا تھا پاکستان کا۔ اور پاکستان کے بارے میں یہ تصور کیا گیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک صدیوں سے ایک زبردست قسم کی رفٹ چلی آ رہی ہے، اور وہ 1947 سے ڈیورن لینڈ کے ایشو سے، اور اس لیے چلی آ رہی ہے کیونکہ پاکستان جو تھا یہ امریکہ کی جھولی میں چلا گیا تھا، اور روس نے اپنے تعلقات جو تھے، سوویت یونین جو تھا اس نے اپنے تعلقات جو تھے افغانستان کے ساتھ رکھ لیے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ پاکستان جو تھا وہ افغانوں کے نزدیک برطانوی امپائر جو تھی اس کی لیگیسی کا حصہ تھے۔ جیسے ہماری فوج برطانوی امپائر کی لیگیسی کا حصہ ہے، ہماری بیوروکریسی برطانوی امپائر کی لیگیسی کا حصہ ہے، ہماری جمہوریت برطانوی امپائر کی لیگیسی کا حصہ ہے، ہمارے تمام تر قوانین جو ہیں ان میں سے شاید ہی اکا دکا کو قانون ہو کہ جو ہم نے خود بنایا ہو، ورنہ سارے کے سارے جو تھے وہ ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز اور پریوی کونسل پتہ نہیں کیا کہاں ڈسکس ہو کے وہاں بنتے رہے۔ CRPC تھا، PPC تھا، CPC تھا، یہ سارے کے سارے بنتے ہیں۔ تو ڈیورن لائن بھی اسی زمانے کا حصہ تھا، اور انگریز سمجھتا تھا کہ یہ ہم نے ایک لائن کھینچ دیا اور افغانستان کو بفر زون بنا دیا، لیکن یہ ٹھک ٹھک چلتی رہی، اور اس کے دوران آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کبھی کسی قسم کی انسرجنسی ہوتی تھی، خاص طور پہ جب بلوچستان کا مسئلہ آیا 74 کے اندر، اور جب پشتونستان کا ایشو اٹھا خاص طور پہ ارلی ڈیز کے اندر، جب جس زمانے کے اندر باچا خان کی موومنٹ چل رہی تھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، اور بہت ساری چیزیں، میں لمبی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، تو اس وقت جو لوگ بھی یہاں سے بھاگتے تھے وہ افغانستان میں جا کے پناہ لے لیا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب بلوچستان میں آرمی ایکشن شروع کیا تو اس وقت بھی یہ سب لوگ جو تھے وہاں پناہ لیتے تھے، اور اس دوران ہوا یہ کہ جب بلوچستان میں آرمی ایکشن ہو رہا تھا، افغانستان سے 2 اہم شخصیات جو تھیں وہ پاکستان آئیں۔ ایک کا نام تھا برہان الدین ربانی اور دوسرے کا نام تھا
حکمت یار، انجینئر گلبدین حکمت یار، اور یہ دونوں جو تھیں یہ پشاور کے اندر آ کے میجر نصیر اللہ بابر کے سپرد کر دی گئیں کہ اب ہم نے افغانستان کے اندر بھی کسی نہ کسی طور پر انقلاب کی بنیاد رکھنی ہے۔ اس وقت انقلاب کی بنیاد کا راستہ بھی اس لیے ہوا تھا کہ ظاہر شاہ کو دیس نکالا مل چکا ہوا تھا اور سردار داؤد جو تھے وہ وہاں آ گئے تھے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ اس راستے سے افغانستان کے اندر داخل ہو جائے تاکہ وہ روس کے بالکل سر کے پر بیٹھ جائے اور سرد جنگ کے اندر ایک بہت بڑی فتح حاصل کر لے، کیونکہ امریکہ کو پے در پے شکستیں ہو رہی تھیں، ویتنام کی شکست ہو چکی ہوئی تھی اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی تھیں۔ ایون لیٹن امریکہ کے اندر بھی مختلف ممالک کے اندر امریکن جو تھے وہ بھی شکست کا شکار تھے۔ کیوبا میں امریکہ کچھ نہیں کر سکا تھا، تو ان کے لیے ایک راستہ یہ تھا کہ کہیں ہم یہاں پر اس طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اسی دوران روس نے یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے اوپر بہت بڑا خطرہ آ گیا ہے اور ایسا اگر ہو گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، تو جیسے روس یوکرین میں داخل ہوا ہے ویسے ہی روس جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہو گیا۔ لیکن مقابلہ ان لوگوں کا تھا کہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے اس سرزمین کو اس لیے بچانا ہے کہ ہم پر اللہ نے جہاد فرض کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے وہ برطانیہ کو 1890 کچھ میں وہ نکال چکے تھے، اور وہ مشہور جو جنگ ہے جس کے اندر کابل کے اندر 20,000 انگریزوں کو مارا گیا تھا اور ایک سپاہی ایک ڈاکٹر کو بھیجا گیا تھا کہ جا کے جلال آباد میں اپنی چھاؤنی میں بتا دو کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو اللہ پہ توکل رکھنے والوں کی ہے اور ہم کسی کی بادشاہت کو قبول نہیں کرتے۔ اس دور سے لے کے اب تک 1979 دسمبر میں یہ لوگ جو ہیں ہجرت کرنا شروع ہوئے، اور آپ سوچیں کہ اس مہاجروں کو ہم اپنے دروازوں پر استقبال کیا کرتے تھے۔ یہ افغان مہاجرین جن کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ کمال کے لوگ ہیں، ان کو اور ریاست مدینہ کی مواخات مدینہ کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ کون سی مسجد ہے جہاں سے ان کے بارے میں یہ گفتگو بلند نہ ہو کہ جناب یہ لوگ آ گئے ہیں، اب انہیں ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح یہاں رکھنا ہے۔ پاکستان کے اندر سٹیزن شپ ایکٹ سے پہلے ایک اور ایکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جسے فارنرز ایکٹ کہتے ہیں۔ اس کے تحت جب کوئی شخص پار کر کے آتا ہے اور اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتی تو ہم اس کو سرحد کے پار بھیج دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈپورٹیشن، اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہاں کا وہ کرتا ہے۔ لیکن ان کا ہم سے کہا کہ دیکھو تم ہو تو بیسیکلی قانوناً ڈپورٹیشن کے قابل، واپس بھیجنے کا، لیکن اگر تم کسی جہادی تنظیم سے تذکرہ لے آؤ تو ہم آپ کو ریفیوجی اسٹیٹس جو ہے آپ کا تسلیم کر لیں گے۔ تو ہم نے زبردستی ان کو دھکے مار کے کسی کو حکمت یار کے پاس بھیجا، کسی کو احمد شاہ مسعود کے پاس بھیجا، کسی کو گلبدین برہان الدین ربانی کے پاس بھیجا، کسی کو عبدالرسول صاحب کے پاس بھیجا، اور انہوں نے وہاں رہنا شروع ہوا۔ UNHCR اپنی ساری کی ساری طاقت کے ساتھ یہاں پہنچا اور افغانستان کے سے آنے والوں کے کیمپ کھلنا شروع ہو گئے، بلوچستان کے اندر بھی اور پشاور کے اس علاقے کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کیمپ۔ کچھ لوگ تھے جو کیمپوں میں رہتے تھے، کچھ لوگ تھے کہ جن کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ مثلا اگر کوئی کاکڑ آیا ہے اور اس کی رشتہ داری یہاں پر موجود ہے تو اپنے کاکڑوں کے پاس جا کے اس نے رہنا شروع کر دیا۔ جیسے برصغیر میں جب پنجاب کی ہجرت ہوئی ہے تو جن کے رشتہ دار موجود تھے وہ رشتہ داروں کے پاس چلے گئے تھے، اور جن کے نہیں تھے وہ مہاجر کیمپوں کے پاس میں جا کر ٹھہر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ الاٹمنٹس ہونے لگی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ اس معاشرے کے اندر ضم ہونے لگے۔ 1980 سے لے کے آج 2023 تک ان کی کم از کم 3 نسلیں جو ہیں وہ یہاں رہتی چلی آ رہی ہیں۔ ان کے ہاں ایک عرصے کے بعد آپ سوچیں کہ 1996 جب ملا عمر کی حکومت وہاں قائم ہوئی ہے تو اس کے وقت یہ پہلی دفعہ یہ وہاں پر واپس گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نہیں واپس گئے ہوں گے۔ یہ آپ چارٹ جو میرے ساتھ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ان کی یہاں سے ہجرت واپسی کی، کیونکہ اس وقت امن ہو گیا تھا اور یہ لوگ جو تھے یہ انہوں نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا۔ اور یہ اس چارٹ کے مطابق وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ اس زمانے میں یہ 2003 کا چارٹ ہے۔ اس سے پہلے اکثریت جو تھی یہ بہت زیادہ حد تک وہاں اس لیے جانا شروع ہو گئی تھی کہ امن ہو گیا ہے۔ جنگل پیر الزئی، سرخاب اور محمد خیل، یہ 3 بڑے کیمپ تھے بلوچستان کے۔ میں خود اس کا وٹنس ہوں کہ یہاں سے
آلموسٹ خالی ہو گئے تھے یہ سارے کے سارے کیمپ، سب اپنے گھر واپس چلے گئے۔ پھر اس کے اندر 2003 میں بھی آہستہ سب بات چلتے چلتے 30 لاکھ سے اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے وہ اس آپ کو نقشے میں آپ کو نظر آ جائے گی کہ اس وقت پاکستان کے اندر کتنے جو ہیں ریفیوجیز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ یہ تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب مہاجرین جو ہیں موجود ہیں، جن میں سے کوئی 6,91,000 جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں ہیں، 1,88,000 پنجاب میں ہیں، بلوچستان میں 3,58,000 ہیں، سندھ میں 72,000 ہیں، اور اسلام آباد شہر میں 40,000 ہیں، جبکہ 4,000 کے قریب جو ہیں یہ وہاں پر موجود۔ اتنے ہی تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ریفیوجیز ہیں یہ اس وقت وہاں بھی موجود ہیں، اپنا ایران کے اندر بھی موجود ہیں، اس سے چھوٹے چھوٹے اور شہر۔ یہ وہ نسل ہے کہ جس نے پاکستان کی ترقی میں اور پاکستان کی بہتری میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ آج جو آپ کہہ لیں کہ فلاں دھماکہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، دھماکے پاکستان کے اندر آج سے شروع نہیں ہیں۔ دھماکے 74 میں ہوا کرتے تھے جب کھاد جو تھی وہ یہاں پر تھی، کھاد کہتے ہیں افغان ایجنسی کو، اور KGB کے تحت کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہ پہ ہنگامے ہوتے تھے، اور اس وقت بھی ہمیشہ شک کی نظروں سے ہی دیکھا جاتا تھا۔ لیکن جس زمانے کے اندر یہ لوگ یہاں تھے، یہ مہاجر دھماکہ نہیں کرتا تھا، وہ آتے لوگ تھے اور وہ یہاں کے پرپیٹریٹرز کے ساتھ مل کے، اس وقت وہ لوگ جو کہ افغان جہاد کے خلاف تھے، جن میں سے ہماری بڑی ساری پولیٹیکل پارٹی، محمود خان اچکزئی صاحب خلاف تھے، ولی خان اس وقت زندہ تھے وہ خلاف تھے، باچا خان زندہ تھے وہ خلاف تھے، ان کی مدد سے، اور جمعہ خان صوفی کا بیان آپ نے پچھلے میں سنا ہوگا کہ کیسے وہ لوگ دھماکے کرایا کرتے تھے 74 میں بھی اور اس کے بعد بھی، افغان جہاد کے دوران بھی، ضیاء الحق کے زمانے میں۔ لیکن بلیم گیم اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے لاڈلے تھے یہ۔ بلوچستان کے اندر کوئٹہ سے لے کے کراچی تک صرف 2 جگہ پانی ملتا تھا، ایک ڈاکٹر چاہ تھا مستونگ کے پاس اور ایک یلی کا قبرستان ہوتا تھا، ورنہ یہ بے آباد علاقہ تھا۔ آپ سوچیں کہ پورے کے پورے بلوچستان کے اندر ان افغان مہاجرین کی محنت سے باغ آباد ہوئے، اور یہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ تمام جو تندور ہیں اور باقی ساری چیزیں، تربت تک کا علاقہ سارا انہوں نے آباد کیا۔ دالبندین وہ جگہ ہے کہ جہاں ریت توڑا کرتی تھی، اور حاجی سخی دوستان وہاں کا جو MP ہوتا ہے اس کی زمین بالکل ختم تھی، اس زمین پر بغیر بجلی کے ہاتھ سے ٹیوب ویل کھول کے انہوں نے 1994 کے اندر، مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ کہتے تھے کہ مجھے 25 لاکھ روپیہ ماہانہ یہ صرف اس کا منافع دیتے ہیں، جو یہاں سے یہ مختلف قسم کے پھل اور وہ چیزیں اگاتے ہیں، انار وہاں اگاتے تھے، گندم اگاتے تھے، پالزات جس کو کہتے ہیں، یہ جو خربوزہ آپ کھاتے ہیں وہ اگاتے تھے۔ تو یہ پھر ان کی کنٹریبیوشن تھی۔ پھر لیبر فورس، چیپ لیبر فورس جو ہے پورے پاکستان کے اندر انہی لوگوں نے یہاں پر مہیا کی۔ جو بڑے لوگ تھے وہ تو بہت کمال کے تھے، انہوں نے یہاں رشتہ داریاں کیں، یہاں شادیاں کیں، انہوں نے پلازے بنائے، انہوں نے زمینیں خریدی، انہوں نے آپ سوچیں کہ جس زمانے میں اکبر بگٹی والا سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد بلوچستان کے اندر کوئٹہ کی زمینوں کو اور کوئٹہ کی جائیدادوں کو خریدنے میں ایک پارٹی قندھار میں بیٹھی ہوتی تھی، وہ قندھار سے آ کے آپریٹ کرتی تھی اور یہاں کے زمینیں خریدتی تھی اور یہاں مالک بنتے تھے۔ یہ آج کا فنامنا نہیں ہے، یہ فنامنا انگریز سے بھی پہلے، ڈیورنڈ لائن تو انگریز نے بنائی ہے۔ قندھار میں ایک بھائی ہوتا تھا، اس کا دوسرا بھائی چمن میں بیٹھا ہوتا تھا، تیسرا بھائی کوئٹہ میں بیٹھا ہوتا تھا، چوتھا بھائی کراچی میں بیٹھا ہوتا تھا، اور 5واں بھائی جو ہے وہ کہیں جاپان میں، بینکاک میں، وہ ایک چین بناتے تھے، وہاں سے مال خریدتے تھے، یہاں بیچتے تھے، آگے لے کے جاتے تھے۔ ٹرین چلا کرتی تھی کوئٹہ سے اور وہ بامبے تک جاتے تھے اور بامبے میں جا کے اپنا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ جس وقت عید آتی تھی تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ واپس آیا کرتے تھے۔ جو بارڈرنگ ایریا تھے وہ ششمائی لوگ آیا کرتے تھے، جن کو پابندہ کہتے ہیں، خانہ بدوش کہتے ہیں اکثر، جن میں سے سلمان خیل اور اس طرح کے اور بہت سارے قبیلے تھے، وہ آیا کرتے تھے۔ 6 مہینے یہاں کاروبار کیا، اس پہ مزدوری کی کھیتوں پہ، پھر واپس اپنی جب گرمیوں کا موسم آیا تو پھر واپس چل جائے، سردیاں یہاں گزاری کیونکہ وہاں ٹھنڈ ہوتی۔ یہ پورے کا پورا خطہ جو تھا جس کو انگریز نے تقسیم کیا تھا، اس خطے کے اندر سے یہ لوگ 15 لاکھ 10 لاکھ جو ریفیوجی اس وقت، یہ اسٹیٹس میرے سامنے آپ ہے۔ اب ان کو نکالا کیوں جا رہا ہے؟ کہ اچانک خواب آ گیا پاکستان کو؟ بنیادی طور پر سچویشن یہ ہے کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی گورنمنٹ آئی ہے، امریکہ کے
جسے کہتے ہیں مونگ چھاتی پہ تلے ہوئے ہیں کہ اتنا امن کیسے قائم کر لیا، اتنی ترقی کیسے کر لی، اتنی شاندار قسم کی صورتحال کیسے پیدا ہوئی۔ آج وہاں ڈالر کی صورتحال ہم سے بہتر ہے، آٹا ہم سے زیادہ سستا ہے، پیٹرول ہم سے زیادہ سستا ہے، کھاد ہم سے زیادہ سستی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر پروپیگنڈا کرنے والا آپ کو وہ جی ہمارا ڈالر لے کے جا رہے ہیں، وہ جی ہمارا آٹا وہاں رشیا سے یوکرین سے آتا ہے، گیس وہاں ایران سے آتی ہے، تیل وہاں ایران سے آتا ہے۔ تو یہ تصور ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کوئی مہنگا خرید کے وہاں بیچے گا۔ لیکن ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی، پھر ایک اور مہم شروع کی گئی، اور یہ مہم جو تھی پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوئی، اور وہ مہم یہ تھی کیونکہ ہم نے پہلے 15 سال افغان ریفیوجیز کو اس طرف لگایا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنا روس سے لڑ رہے ہیں۔ جب امریکہ نے کہا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا دہشت گرد۔ وہی لوگ جن کو ہم چوم چوم کے یہاں رکھتے تھے، جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے تھے، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مواخات مدینہ والے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو پکڑ کے ان کو گوانتانامہ بے بھیجنا شروع کر دی، ہم نے ان کے اوپر ریڈ کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ صورتحال آئی کہ ہم نے 3 ہوائی اڈے دیے، جیک آباد، شمسی اور دالبندین۔ وہ جو اڈے تھے وہاں سے 57,000 دفعہ امریکی جہاز اڑے اور انہوں نے وہاں پر بمبنگ کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی طالبان کی حکومت جو تھی، ملا عمر کے اس قول کے مطابق ہم نے پاکستان کو اپنی دیوار سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ لڑائی نہیں لیتے، اس کو انہوں نے اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیا۔ لیکن ایمن الظواہری کے بعد حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایمن الظواہری جو ہے اس کے لیے پاکستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، اور پاکستان نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کسی قسم کا واضح جواب جو نہیں دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تعلقات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ اب ان کو نکالنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیٹل ہو گئے، جن کو ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جن کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کابل کیا ہوتا ہے، جن کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ قندھار کیا ہوتا ہے، جن کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں آٹا کس قسم کا بھاؤ بکتا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بڑے بڑے زبردست قسم کے جو لاہور اسلام آباد میں رہتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ داشت کی روٹی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ شلمبے کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو بھینسیں ویسے وہاں نہیں پلتی کہ وہ مشق کے اندر والی جو ہے وہ لسی جو ہے وہ بنا سکیں اور اس کو پینا شروع ہو۔ کرت جو کہ ان کا خشک پنیر ہوتا ہے، وہ کرت بھی شاید بلوچستان میں اور وہاں بکتا ہو، لیکن جو لوگ پنجاب میں رہتے ہیں ان کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ لہندی کا گوشت شاید کہیں ہوتا ہو، یہ وہ ہماری ٹریڈیشنز کے اندر گم ہو چکے ہوئے ہیں، یہاں رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں یہاں پر پاکستان کا ایک قانون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ پاکستان کا ہے، پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ 1981۔ یہ کہتا ہے اس کا آرٹیکل 4، ایوری پرسن بورن ان پاکستان آفٹر دی کمنسمنٹ آف دس ایکٹ شیل بی اے سٹیزن آف پاکستان بائی برتھ۔ کوئی بھی شخص جو کہ 1951 کے بعد پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوتا ہے، اس کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ یہاں کی شہریت حاصل کرے۔ 1 کروڑ پاکستان کے لوگ ہیں، کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، کوئی اور جگہ پہ ہے، اور وہ کیا لڑائی لڑتے ہیں کہ ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ دنیا کا مسلمہ اصول ہے کہ وہ یہاں کی نیشنلٹی لیں گے۔ میں مقدمہ اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں ایک رفٹ پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں مقدمہ اس لیے لڑ رہا ہوں کہ ان کو یہاں سے اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہو جائے کہ جو جنگ جو ہے وہ عراق اور ایران کی جنگ تھی جو 8 سال چلتی رہی تھی، اور اس جنگ سے ظاہر بات ہے ایک میدان بنے گا، اس میدان کے اندر اسلحہ بکے گا، یا اسلحہ نہ بھی بکے، مسلم امہ یونائٹڈ ہوگی۔ یوکرین کا دوسرا محاذ جو ہے وہ غزہ میں کھلا ہے۔ اب غزہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حماس نے کھولا ہے۔ حماس کی بات جو ہے وہ اس لیے ناقابل قبول کی جا سکتی ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر حماس کو اندازہ تھا کہ اب ہمارا یہاں رہنا ناممکنات میں سے کر دیا جائے گا، کیونکہ UAE، سعودی عرب، بحرین، مراکش اور مصر جیسے ممالک جو ہیں وہ ابراہیم اکارڈ کے تحت اب اسرائیل کے الائز بننے والے ہیں۔ لیکن اسرائیل کے الائی بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی سعودی عرب نے اپنا راستہ ٹھیک کر لیا تھا، اور سمجھتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ ہمارے لیے مسئلہ بنائے گا۔
کیونکہ ظاہر بات ہے اسرائیل کی ہیجمونک صورتحال جو ہے وہ چلنی تھی۔ اسرائیل نے اپنے پینترے بدلنے شروع کیے، اور ان پینترے بدلنے کے اندر بنجامن نیتن یاہو نے خاص طور پہ مختلف قسم کی تقاریر سے اور بیانات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ غزہ کے اسٹرپ کو ہم خالی کر دیں۔ پرانی اس کی تقریریں، آج کی پچھلے دنوں کی ربائز کی تقریریں آپ اٹھا لیں، وہاں سے شروع، وہ سارے کے سارے جو کہ صہیونی تھے، انہوں نے کہا کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم ایک ناسور کو یہاں سے نکال لیں۔ اور مسلمانوں کو اندازہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس کی انٹیلیجنس کیا، اس کی رپورٹس پوری دنیا میں موجود تھیں۔ تو انہوں نے، حماس کے لوگوں نے خاص طور پہ آئرن ڈوم توڑ دیا۔ اب 5 سال پہلے کا آئرن ڈوم ہے، وہ جس کے بارے میں ناز کیا جاتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت غزہ المیہ کا شکار ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب پاکستان کی گورنمنٹ صرف یہ اعلان کرتی کہ امت کو متحد ہونا چاہیے، اس لیے ہم کسی طور پر اگر کوئی افغان ریفیوجیز کا مسئلہ ہے تو ہم آج نہیں کل چھوڑ دیں گے۔ لیکن جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں سے لشکر جائے گا اور کون جا کے ایلیا میں کس کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور ایلیا بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے، اور کوئی انہیں رستے میں روک نہیں رہا ہوگا۔ اسی لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری قوم تیار ہو چکی ہوئی تھی، اور اب تو ان کے ہاں حکومت بھی بن چکی ہوئی تھی، اس لیے ان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ہماری حالت ایگزیکٹلی وہی ہے کہ ہم جب مسلم امہ میں غزہ پر افتاد آئی ہے، ہم اس امت کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج غزہ کی جو صورتحال ہے، اس میں غزہ کے لوگ مر رہے ہیں۔ پوری امت کا رویہ کیا ہے؟ اسرائیل تم اس کو مارتے جاؤ، ہم اس کو دوائیاں دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل تم ان کو بھوکے رکھو، ہم انہیں خوراک دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل تم ان پہ پانی بند کرو، ہم انہیں پانی دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے نہیں کبھی بھی، اس لیے کہ ہم لڑتے تو اس جگہ ہیں جہاں امریکہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم لڑیں۔ ہم لڑتے تو افغانوں کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، روس کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، تو خود امریکہ کے ساتھ مل کے افغانوں کے ساتھ لڑتے ہیں۔ ہماری لڑائی تو بالکل اور ہے، ہم تو یوکرین کو اسلحہ دیتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی پالیسیز جو ہیں خالصتاً مسلم، اور یہ ہماری نہیں ہے، پوری مسلم امہ کی پالیسی۔ اب تو خیر حالت یہ ہے کہ ٹرک کے ٹرک کھڑے ہیں اور رفح بارڈر نہیں کھولا جا رہا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ معاملہ ایسے نہیں رکے گا۔ اس معاملے کے آخر میں میرے نبی نے فتح کی بشارت دی ہے، لیکن اس سے پہلے غزہ کے مسلمانوں کی شہادتوں کا بدلہ میرا اللہ اس امت سے ضرور لے گا، اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں کہ کون سا ملک کس کے ہاتھوں میں تباہ ہوگا۔ میں نے بار بار کہا ہے ویل العرب، عرب کی تباہی آپ نے کہا، اور یہودیوں کے ہاتھوں عرب کی تباہی ہوگی، اسرائیل کے ہاتھوں عرب کی فرمایا، اس سے پہلے فارس تباہ ہوگا۔ وہاں خیراب السند من الہند خراب الہند من السند، اس خطے میں جس میں سندھ اور پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، یہ بھارت سے تباہ ہوگا، بھارت چین سے تباہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا تھا وہ میدان جنگ سچ چکا ہوا ہے، لیکن ایک بات بڑی طے ہے، آج بھی صرف ایک ہی راستہ ہے، جو قرآن کی سورہ نساء کی 75ویں آیت ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مظلوموں کے لیے، عورتوں، بچوں اور بیویوں اور بچوں اور بوڑھوں کے لیے جا کے اور جوانوں کے لیے جا کے لڑتے کیوں نہیں ہو؟ کہ جو پکار کر کہتے ہیں کہ حاذہ القریۃ الظالم، یہ ظالموں کی بستی ہے، اے اللہ ہمیں ان سے نکال، ہمیں اس بستی سے کوئی اپنا مددگار بھیج، کوئی اپنا ولی بھیج۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، یعنی جو ان کو بچانے نکلے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ لیکن ہم صرف ایک راستے پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم افغان مہاجرین کو جو 40 سال پاکستان کی اکانومی کا حصہ بنے، کون ہے جس نے ان سے نہیں کمایا؟ کوئی مولوی ہو، کوئی ایس ایچ او ہو، کوئی ایجنسیز والا ہو، کس کے گھر افغان وار سے آباد نہیں ہوئے، کس کے لوگ جو ہیں پلازوں کے مالک نہیں ہوئے؟ کون ہے کہ جس کے پاؤں تلے کبھی ایک سائیکل ہوتی تھی وہ پجاروں پہ نہیں آ گیا، وہ بڑی لینڈ کروزر پہ نہیں آ گیا؟ صرف ایک بات ہے کہ یاد رکھیں، جو کچھ ہم بیج رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت تلخ ہے، اور میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ جب اس کا نتیجہ نکلتے ہوئے اللہ کا وہ
فرمان جو ہے کہ دیکھو اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس وبال سے ڈرو جو صرف ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا جنہوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہوگا، بلکہ ہر خاص و عام اس وبال کے زد میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔